بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ام حبیبہ روایت کرتی ہیں کہ مکہ سے ہجرت کر کے جب ہم حبشہ کی طرف چلے گئے تو کچھ ہی عرصے بعد میرا شوہر عیسائی ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ مجھے کچھ دنوں بعد ایک خواب آیا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے کہا ہو، اے ام المومنین۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں یہ الفاظ سن کر گھبرا گئی، لیکن چند ہی دنوں بعد مجھے اس کی یہ تعبیر معلوم ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کریں گے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ابھی میری عدت کو گزرے چند ہی دن ہوئے تھے اور مجھے اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی کہ ایک دن شاہ حبشہ، جس کا نام نجاشی تھا، اس نے اپنی طرف سے ایک قاصد لونڈی میری طرف بھجوائی اور اس لونڈی نے کہا کہ مجھے بادشاہ نے آپ کی طرف ایک پیغام دے کے بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کہ میں ان کا نکاح آپ سے کروا دوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس لونڈی کے یہ الفاظ سن کر اس قدر خوش ہوئی اور مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ میں نے اسے فوراً یہ دعا دی کہ تجھ سے اللہ راضی ہو، اللہ تجھے بھلائی عطا فرمائے۔ پھر اس لونڈی نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے ایک شخص بطور وکیل منتخب کیجیے اور میرے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ وہ آپ کا نکاح کروا دیں۔ تو پھر آپ نے اس مقصد کے لیے حضرت خالد بن سعید کو بلوایا اور انہیں اپنا وکیل بنا کر شاہ حبشہ کی طرف بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہتی ہیں کہ میں نے بطور تحفہ اس لونڈی کو اپنے کنگن، کچھ انگوٹھیاں اور زیب و زینت کی کچھ چیزیں اس کو بطور تحفہ دے دیں۔ شام کے وقت نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اور دوسرے تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور یہ خطبہ دیا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو مالک ہے، پاک ہے، امن دینے والا ہے، عزیز ہے، جبار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اس کے بعد جس چیز کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے میں نے منظور کیا اور میں نے ام حبیبہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ اس کے بعد نجاشی نے 400 دینار بطور مہر حضرت خالد بن سعید، جو کہ دلہن کے وکیل تھے، ان کے حوالے کر دیے۔ پھر جب لوگ اٹھ کر جانے لگے نکاح کے بعد تو نجاشی نے ان سب کو روکا اور کہا کہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ نکاح کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے۔ چنانچہ کھانا لایا گیا اور لوگوں نے کھانا کھایا اور پھر لوٹ گئے۔ حضرت ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے پاس مہر کی رقم آئی تو میں نے اس میں سے کچھ چیز بطور تحفہ اس لونڈی کو بھی دینا چاہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے شاہ حبشہ نے قسم دی ہے کہ میں آپ سے کوئی بھی چیز نہ لوں۔ بس اس کی ایک خواہش تھی جو اس نے آپ کے سامنے رکھی۔ وہ یہ کہتی تھی کہ جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں تو انہیں میرا سلام پیش کیجیے گا اور انہیں یہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کا دین اللہ کی رضا سے، اللہ کی خاطر قبول کر لیا ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ لونڈی مجھ پر بہت مہربان رہی۔ اس نے مجھے رخصت کیا اور کچھ سامان دیا اور وہ مجھے بار بار وعدہ یاد دلاتی رہی کہ کہیں اسے بھول نہ جانا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگنی اور شادی کا واقعہ سنایا اور لونڈی کے اچھے سلوک کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر جب میں نے اس کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی اللہ کا سلام، اس کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔